بسم اللہ الرحمن الرحیم قد من اللہ علینا انه من يتقی ويصبر فإن اللہ لا يضيع اجر المحسنین صدق اللہ مولانا العظیم۔ انسان کو حالات سے نہیں گھبرانا چاہیے، انسان کو حالات سے نہیں گھبرانا چاہیے۔ جو حالات سے گھبراتا ہے وہ اپنے آپ کو ضائع کرتا ہے۔ البتہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ سے گھبرائے، اپنے نفس سے گھبرائے۔ حضرت حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے یہ انگریزوں کے دور میں انہوں نے ہجرت کی تھی۔ کسی نے کہا کہ انگریز تمہارا پیچھے کر رہے ہیں مکہ مکرمہ میں، مہاجر مکی اس لیے کہا جاتا ہے۔ تو واقعی اس کو پیچھے کر رہے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں دو چیزوں سے ڈرتا ہوں، ایک سے اصلاً، دوسری سے طبعاً۔ اصلاً تو خدا سے ڈرنا چاہیے، لیکن دوسری چیز میں اپنے نفس سے ڈرتا ہوں کہ وہ کہیں ابھی ہمیں ایسا راستے پر نہ ڈال دے کہ مجھ سے میرے رب کو ناراض کر دے۔ اس کائنات میں جو شخص بھی سوچے گا، فکر کرے گا، اگر وہ انسان ہے، گدھا نہیں ہے، وہ جانور نہیں ہے، وہ کھلی آنکھ کو دیکھے گا کہ ساری کائنات کو اللہ تعالیٰ ہی چلاتا ہے، کوئی اور نہیں چلاتا۔ کہ جب اس بات کو وہ یقین کر لے گا تو ظاہر ہے کہ وہ دو چیزوں کو اختیار کرے گا۔ ایک، وہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ سے ڈرے گا، کیونکہ اس کو معلوم ہوگا کہ حکم اس کے ساتھ ہے، حکم اس کے ہاتھ میں ہے۔ اور دوسری چیز، وہ اللہ تعالیٰ کے احکام حکم پر ڈٹے گا۔ یہ دو چیز اس کے اندر لازماً ہوگی۔ جب آپ کو کسی کے بارے میں معلوم ہے کہ یہ جو کہے گا وہی ہوگا، اور جو حکم دیتا ہے وہ ٹھیک دیتا ہے، غلط نہیں دیتا، تو آپ اس کی نافرمانی بھی نہیں کریں گے اور اس کے حکم پر ڈٹیں گے بھی۔ یہی بات اس آیات میں اللہ تعالیٰ نے بتائی۔ تو میں کہتا ہوں کہ آپ اپنے حالات سے نہ گھبرائیں۔ حالات سے کیوں نہ گھبرائیں؟ کیونکہ یہ کبھی اللہ تعالیٰ جل جلالہ آپ کو آگے کرنے کے لیے سب کچھ کرتا ہے، آگے کرنے کے لیے قدم بقدم۔ اب آپ دیکھیں یوسف علیہ السلام کو، اگر بھائیوں کا حسد نہ ہوتا، یہ کنویں میں ہوتا۔ بھائیوں کا حسد تو بہت بری چیز ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم۔ اگر کنواں نہ ہوتا، کنویں میں نہ گرتا تو کافری والے ہوتے۔ اگر کافری والے نے اس کو نہ اٹھایا ہوتا تو مصر میں پہنچتا، مصر میں پہنچ گیا۔ اب مصر میں اگر اس پر مصر کی جو عظیم مصر کی بیوی تھی وہ فریفتہ نہ ہوتی تو یہ جیل میں جاتا۔ اگر جیل میں نہ جاتا تو دو ساتھی جو خواب دیکھنے والے تھے وہ خواب دیکھتا۔ پھر جب مصر کی بادشاہ نے خواب دیکھا تھا تو اس کا جواب اس کو کیسے ملتا؟ لیکن اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے خود حضرت یوسف علیہ السلام کو لقد خلقنا الانسان فی کبد مشقت ملا رکھے تاکہ یہاں سے یہ کیا کندن بن جائے، اور وہاں سے پھر مصر کی بادشاہی گئی وہ ذمہ داریاں اچھی طرح انجام دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دریا میں ڈال دیا پہلے دن۔
اگر دریا نہ ہوتا تو فرعون کا محل ہوتا. مشکل بات ہے. والدہ کو تکلیف ہو گئی اس کو کتنا دکھ ہوا ہوگا، لیکن پھر محل نہ ہوتا. اگر محل نہ ہوتا تو وہ ان کی مکاریوں کو نہیں جانتا، کیونکہ محل والوں کو ایوانوں کی اپنی مکاریاں بھی ہوتی ہیں کچھ. تو اس وہاں بڑا ہو کر اس کی کیا سارے کمزوریوں کو پکڑ لیا. اگر بالکل وہ اپنی جگہ پہ ہوتا، مزوں میں ہوتا، تو کچھ بھی نہیں ہوتا. اگر دو ساتھیوں کا لڑنا نہ ہوتا، ایک حق پر دوسری کا حق پر، وہ حق کے یہ مقابلہ نہ کرتے تو کیا وہ شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچتے؟ وہاں شادی بھی ہو گئی. تو آپ دیکھیں کتنے تکلیفیں اٹھا کر کے اب اسی فرعون کو سامنے لایا، فرعون کے سامنے لایا کہ اب اس کو دعوت. پھر اللہ تعالیٰ کی مدد بھی ہوتی ہے. اب پھر اگر سمندر نہ ہوتا راستے میں، یہ تو غلط ہو گئی. ان لمدرکون، ہم تو پکڑے گئے. یہ قوم کی طبیعت تھی، کیا تھی؟ قوم والے تھے، وہ کہتے ہیں ان لمدرکون، ہم پکڑے گئے. آگے نیچے پیچھے سے کس کا فوج ہے؟ فرعون کا. آگے کیا ہے؟ سمندر ہے. پکڑے تو گئے. اب موسیٰ علیہ السلام خدا کو دیکھتے ہیں، اس کی دل خدا کو دیکھتے ہیں، خود اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کو دیکھتے ہیں، طاقتوں کو دیکھتے ہیں. اس کو پتہ ہے کہ یہ ساری کیا ہے؟ بلبل ہے، ختم ہو جائے گی. کلا، ایسا ہرگز نہیں ہوگا. ان معی ربی، میرے ساتھ میں رب ہے. اب دیکھ سمجھ آئی بات. جب دل کی آنکھ کھلی ہو تو اللہ تعالیٰ کی طاقتوں کو دیکھے گا، کیونکہ یوں ہی کرے گا تو کیا ہو جائے گا؟ ہو جائے گا. اب اگر یہ سمندر نہ ہوتا، یہ نہ پھنس جاتے تو نہ قوم کا ایمان بنتا اور نہ فرعون کی فوج ڈوبتی. یہ پار ہو گیا اور کیا ہو گیا؟ فوج غرق ہو گیا. ہمارے لیے نمونہ بنی. تو یہ میں کر رہا تھا آپ لوگ حضرات سے کہ آپ حالات سے نہ گھبراؤ، اپنے آپ سے گھبراؤ، اپنے آپ کو ٹھیک رکھو، ظلم مت کرو، غلطی مت کرو. اگر آپ عزت چاہتے ہو، دنیا میں رہنا چاہتے ہو، دنیا میں آپ کو وقار ملنا ہے، آپ کو دنیا میں اللہ بلندی چاہتے ہو، تو دو کام کرو. ایک، اللہ تعالیٰ سے خوف کرو، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاؤ. دوسری بات، اس پر پھر ڈٹ جاؤ، واقعی مسلمان بن جاؤ. تو یہی بات حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں. یوسف علیہ السلام نے کہا انا یوسف، میں یوسف ہوں، وہذا اخی، یہ میرا بھائی ہے. تکالیف آئی، ابو پر بھی تکالیف آئی، مشکلات آئی، لیکن اللہ تعالیٰ کے قانون کو سمجھو. یہی باتوں بتاتا ہے. قد من اللہ علینا، ہم کو اللہ تعالیٰ نے ہم پر مہربانی کی، ہمیں توفیق عطا فرمائی، صبر کی اور تقوی کی. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، یہ بھی احسان ہے. کوئی نہ کہے کہ میں متقی ہوں، میں صبر کرنے والا ہوں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. لیکن آدمی جتنا شاکر ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو اتنا بلندیوں پر لے جائے گا. انہو، یہ قانون بتاتا ہے، من یتقی، جس شخص نے تقوی اختیار کیا، ویصبر، اور وہ حق پر جمع رہا، تو یہ آدمی کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرے گا. ایسے لوگوں کے نافع ہوتے، کیا ہوتے ہیں؟ نفع بخش ہوتے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ تو اس کے ہر حکم میں تو خیر ہی خیر ہے. جب اس پر وہ جمیں گے کیا ہوگا؟ لوگوں کو فائدہ پہنچائے گا. اور اللہ تعالیٰ قانون یہ اما ما ينفع الناس فيمكث في الارض، جو شخص لوگوں کو فائدہ پہنچائے اس کو اللہ تعالیٰ اس کو زمین پر جماتا ہے، اس کو قرار بخشتا ہے. فإن اللہ، تو یقیناً اللہ تعالیٰ جل جلالہ لا يضيع الأجر المحسنین. تو ایسے لوگ محسنین ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ محسنین کے اجر کو ضائع نہیں کرتا، لازماً اس کو اجر دے گا. دنیا میں
بھی دے گا سکون کی حالت میں، اطمینان کی حالت میں. کتنا اچھا آدمی ہوگا، کتنا مزے میں ہوگا کہ کسی چیز سے نہ ڈرے. پوری دنیا ایک طرف ہو جی کہتے کہ کوئی بات نہیں، مزے میں ہے یا نہیں ہے، لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ایک پیسہ کی جیب میں نہیں ہے. وہ کہتے ہیں پوری دنیا میرے ساتھ ہے. وہ وجہ کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں میرے رب میرے ساتھ ہے. تمام مال اس کا لوٹا جائے، پیسے ایک بھی نہ رہے جیب میں، وہ اتنا خوش ہوگا جتنے اس کی جیب میں پیسے ہیں، کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ بھی خدا کا ہے وہ بھی خدا کا ہے، اس میں خیر ہوگا. جس کی نظر اپنے رب پر ہوگی نہیں ڈرتا. اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بادشاہوں کو پتہ چلے کہ یہ لوگ اتنی مزے میں ہیں اندر سے، تو یہ لوگ یہ بادشاہ لوگ تلواریں لے کر ہمارے پاس آ جائیں گے کہ اس کے اندر سکون کو ہم چین نہیں. کتنا بڑا سکون ہوگا کسی کو، تو آپ کو سکون بھی ملے گا، آپ کو عزت بھی ملے گی، اور عزت دائم ملے گی. آپ کو دائم عزت پاؤ گے، اللہ تعالیٰ تم کو دنیا بھی عزت دے گا، آخرت بھی عزت دے گا. اس کے لیے کیا ہے، حالات سے مت گھبراؤ. سمجھ آئی بات؟ تو حالات سے قطعا نہ گھبراؤ، چاہے آپ فقیر ہے، چاہے آپ اکیلا ہے، چاہے آپ کو حکمران ہے، اپنے آپ سے ڈرو ضرور. اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے، عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، کبھی تم کسی چیز کو برا سمجھو گے، کسی حالت کو، لیکن وہ تمہارے لیے اچھا ہوگا. حالات مظاہر بری ہوگی لیکن وہ تمہارے لیے اچھا ہوگا، آپ کو پتہ نہیں ہوگا، کیونکہ خدا جانتے ہیں، تم نہیں جانتے. حالات تو میرے ہاتھ میں ہے، حالات میرے ہاتھ میں، یہ میں نے کیوں لائے ہیں مجھے پتہ ہے. تو گھبراؤ قطعا نہیں. اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے خضر علیہ السلام کا قصہ بھی سنایا ہے کہ ایک کشتی کو توڑا گیا، ایک کشتی ٹوٹ گئی اور ایک بچی کو مارا اور ایک دیوار کو اٹھایا. بڑا مشہور قصہ ہے. پھر بتایا کہ یہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اس لیے کشتی کو توڑنے کا حکم دیا کہ بادشاہ بڑا ظالم تھا، وہ کشتیوں کو کیا کرتے اپنی تحویل میں لیتے تھے، اس لیے اس کو کیا چھوڑ دیا تاکہ اس کی کشتی بچ جائے. اب وہ اس کو کیا پتا تھا کہ میری کشتی بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے میری کشتی کیا ہے، ایک تختی نکالی ہے، تختی تو پھر بھی لگ جاتی ہے. وہ باپ کیا معلوم تھی، جو دیندار تھے اور اس کے بچہ ٹھیک نہیں تھا، وہ بڑا ہو کر بہت بڑا بدماش بننا تھا، اس کو والدین کی عزت کو خراب کرتا تھا، والدین کو بھی مشکلات میں ڈالتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بچہ سے لے لیا، اس کی بجائے کیا دیا، اسے اچھی بچی بھی دیے اور اس کا اجر بھی دے دیا، کیونکہ وہ جو تکلیف اس کو پہنچی. وہ دیوار کے بارے میں، وہ دیوار یتیموں کا تھا، اس کے نیچے خزانہ تھا. اگر یہ دیوار گر جاتا تو یہ خزانہ کن لوگوں کو ملتا؟ ان بھی مروتوں کو، جو کسی کو پانی نہیں دیتے. وہ کہتا تھا کہ جب موقع آ جائے پھر اس کو وہ گرا دیں گے دیوار کو. وہ دیوار گر جاتی تھی، بعد میں جب اس کے یتیم بڑے ہو گئے، گر گیا ہوگا تو یتیم خفا ہوں کہ ہمارا دیوار گر گیا. لیکن جب اس کو کھدائی شروع کی، وہ اتنا بڑا خزانہ ہے، تو ساری میرے خیال میں آپ میری بات کو سمجھ گئے کہ گھبرانا نہیں ہے. گھبراؤ تو اپنے نفس سے گھبراؤ کہ تمہارا نفس تم کو اللہ تعالیٰ کے خلاف نہ کر دے. اس پر تم جم جاؤ، فوائد انشاءاللہ تمہاری پوری آنکھوں تک گی. آپ